اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک انمول تحفہ، ایک ایسا ہیرا جو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ القدر میں کیا ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ بھی میں نے کیا۔ اس سورہ مبارک کے ترجمے اور احادیث نبویہ سے یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ساتھ لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا پر نازل کر دیا۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ مگر کچھ علماء کی رائے کے مطابق اس رات قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ بہرحال آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم یہ رات کیا ہے، یعنی اس کی کیا عظمت ہے۔ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس پوری رات میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں، اور صبح تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دوستو، لفظ قدر دراصل تقدیر سے نکلا ہے۔ بیشتر علماء کرام کے مطابق اس رات اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیر کے فیصلے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ کر رکھے ہیں۔ تو جیسے ہمارے ملک میں گورنمنٹ سال میں ایک دن بجٹ لکھ کر عوام کو پیش کرتی ہے، بالکل اسی طرح شب قدر بھی ایک بجٹ کی رات ہے، جس رات پورے سال کے فیصلوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے کر زمین پر اتارتا ہے۔ بالکل یہی گمان انسانوں کی تقدیر سے متعلق شعبان کی 15 تاریخ کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات کو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے نکلے، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کی غرض سے باہر آئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، تو اس رات دنیا سے انتقال کر جانے والوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کرو۔ کچھ اور علماء کرام کے مطابق لفظ قدر کا مطلب ہے مبارک۔ بے شک یہ ایک مبارک رات ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ دوستو، یہ وہ عظیم رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ جیسا کہ ہر اہم چیز پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح
اللہ نے بتا دیا ہے کہ جیسے کہ قیامت ایک دن آئے گی، لیکن کب آئے گی یہ نہیں پتا، حتیٰ کہ اپنے رسول کو بھی نہیں بتایا۔ ایسے ہی موت کا ایک دن مقرر ہے، مگر وہ کون سا دن ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح یہ معلوم ہے کہ شب قدر ہے، مگر کون سی شب ہے یہ نہیں معلوم۔ لیلۃ القدر کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں، جن میں سے سب سے اہم ہے یہ پہلی جو کہ میں اب آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، اور وہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ دوسری رائے ہے رمضان کی 27ویں شب یا 21ویں۔ کچھ علماء کے مطابق ماہ رمضان کی پہلی شب یا نصف رمضان یعنی 15 رمضان کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ کچھ علماء کے مطابق یہ پورا سال میں گھومتی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث یہاں سب سے اہم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس رات کو کسی بھی خاص تاریخ کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، یہ مکمل طور پر ایک پوشیدہ رات ہے، اور اس کے پوشیدہ رکھا جانے میں کا راز صرف یہ ہے کہ اس کی تلاش کے لیے کوشش کی جائے۔ بے شک اللہ کی راہ میں کی گئی ہر کوشش اور محنت رائے گاہ نہیں جاتی، اور وہ بھی ماہ رمضان میں، اس ماہ میں جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جس میں کی گئی ہر نفلی عبادت فرض عبادت میں شمار ہوتی ہے، اور رمضان کے بھی اس عشرے میں جو سراسر جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس عشرے میں کی گئی عبادت کی تو بات ہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پہلے سے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور عبادت میں بہت ہی محنت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے تو آپ رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور عبادت میں خوب کوشش کرتے اور تہمت مضبوط باندھ لیتے، یعنی عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ اس کے علاوہ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ بے شک یہ آخری عشرے کی ہی فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر کی مبارک رات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عشرے میں کہیں چھپا کر رکھی ہے، جس کو ڈھونڈنے میں جتنی زیادہ محنت کی جائے گی اتنی ہی زیادہ نیکیاں اعمال میں بڑھتی چلی جائیں گی۔ فائدہ تو ہر حال میں ہمارا ہی ہے۔ اس رات کی کچھ نشانیاں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، جیسا کہ اس رات بارش کا ہونا، لیکن کتنے ہی ایسے رمضان گزر جاتے ہیں جن میں بارش ہوتی ہی نہیں ہے، پھر بھی یہ ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی، پھر اسے اللہ کی طرف سے بھلا دیا گیا، اور میں نے خواب میں اس کی صبح کو دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ رمضان کی 23ویں رات بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے نشان تھے، تو بارش کا ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ ایک اور نشانی جو اللہ کے رسول نے بتائی وہ یہ ہے کہ اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی ایک نورانی سی روشنی والا سورج نکلتا ہے جس کی شعاعیں اور روشنی آنکھوں میں چبھنے والی نہیں ہوتی۔
دوستو شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک انعام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر احسان ہے۔ یہ رات صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کی وجہ سے ہی ہمیں ملی ہے۔ امت محمدیہ یعنی ہم سب لوگ، ہماری عمریں اللہ تعالیٰ نے بہت کم رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی امتوں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی تھی، جس سے ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا زیادہ وقت مل گیا تھا۔ اب آپ خود سوچیں، کہاں 800-900 برس کا طویل عرصہ، اور کہاں 60 یا 80 سال کی عمر، جس میں سے ابتدائی عمر کے 19-20 سال تو انسان بے خبری کسی ہی زندگی میں گزار دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عقل آتی ہے تو غم روزگار اور بال بچوں کی ذمہ داریاں ہی جان نہیں چھوڑتی۔ لے دے کر رہ گئے مشکل سے 10 یا 20 سال، تو یہ عمر تو واقعی بہت کم ہوئی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں کم ہونے کا احساس ہوا، جبکہ پہلی امتوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تسلی دینا تھا، جن کی عمریں چھوٹی ہیں، اور یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ان کو دی گئی۔ یعنی یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس رات میں کوئی خاص عبادت مشروط نہیں ہے، چاہے آپ نوافل ادا کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، بس عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی کرنی ہے۔ ہاں ایک کوشش ضرور کریں کہ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں اور تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ صرف عربی کی تلاوت کا بے شک ثواب ضرور ملے گا، مگر قرآن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، جو کہ تفسیر کے بغیر ممکن نہیں۔ جس کسی عالم صاحب کی تفسیر سمجھ آتی ہو پڑھیں یا سن لیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دوستو رمضان کا تیسرا عشرہ ہی وہ عشرہ ہے جس میں اعتکاف کرنا سنت رسول سے ثابت ہے۔ 10 دن کا اعتکاف انسان کو دنیا سے دور اور اپنے اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں تقریباً 9 ماہ رمضان پائے۔ آپ نے ہر سال اعتکاف کیا، صرف ایک رمضان میں نہیں کیا، جس کی قضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کر کے ادا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ دوستو اس ویڈیو میں بیان کی گئی تمام احادیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف سے لی گئی ہیں۔ آخر میں آپ سب سے میری ایک درخواست ہے، پلیز لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسانیوں سے بھر دے گا۔ مجھے، میری ٹیم اور ہمارے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔